نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. سب صاحب ان 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی الصوم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، امت کثیر عطا کی ہے اور حوض کوثر عطا کیا ہے. نہر کوثر سے آپ کے وجہ سے نہر کوثر کو مشرف کیا ہے. آپ حضرات نے جب سے بہت اچھی باتیں اور بہت ہی ضروری باتیں سماعت فرمائیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آ گیا روز قیامت نہ جگہ میرے نصیب، جاگ اٹھے مردے غافل ابھی آرام میں ہے. آج جب اخبار میں اعلان آئے، کئی فون آئے، قادیانی ہیں کیا؟ یعنی اتنا نہیں معلوم کہ یہ اتنے مکار اور اتنے دغاباز لوگ ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کی خاک پر ہماری 1000 جانیں قربان، ایسے سرکار کی برابری کا دعویٰ کرنے والا ایک ناپکار پیدا ہوتا ہے اور وہ دھڑلے سے اپنے غلط کاموں کی تشہیر کرتا ہے، اور ہم آتے جاتے ان کے پوسٹرز پڑھتے ہیں مگر ہم کو خود معلوم نہیں کہ ہے کیا قادیانی کون ہے. میرے بھائی، جب سے تو آپ نے بہت کچھ سنا، اور پھر ابھی مولانا نے جیسے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے یا ایمان اور اسلام کے بارے میں کسی طرح بھی کوئی ایسی بات ہو تو ہم سب متفق ہیں. دوسرے بھی متفق نظر آتے ہیں مگر سنترے کے جیسے ہیں، چھلکا چھلتے ہی سب الگ الگ، اور ہم خربوزے کے جیسے ہیں، باہر سے الگ الگ دکھتے ہیں مگر جب چھلکا چھلتے ہیں تو ایک ہیں. کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سب چیزیں ایک ہیں. میرے بھائی، اس لیے دشمنوں کو اچھا نہیں دکھ رہا ہے کہ ہم ایک ہیں، اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم کو منتشر کریں. تو میرے بھائی، کبھی ان کے مکاریوں میں نہیں آنا. آج ان سے ہماری 60 سال سے لڑائی چل رہی ہے مسلسل. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ابتدائی سے ان لوگوں سے ہماری جھڑپ اچھی خاصی ہے، اور ہم بھی ان کے تعلق سے جہاں موقع ملا کہتے ہیں، مگر کیا کریں، بے غیرتوں کو کچھ عقل رہی، کچھ شرم رہی. ایک بات سرکار نے فرمایا، حیا چھوڑ دے پھر جو چاہے کر لے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مذہبی عجیب و غریب ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ ان کو حیض بھی آتا ہے جی. اور اب میں کیا بولوں، اللہ میاں خود ان سے مباشرت کیے تو ان کو حمل بھی ہوا، اور حمل ہونے کے بعد یہ خود پیدا ہوئے.
اب کس کو حمل ہوا ہوگا جی؟ اب آپ غور کیجئے، بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک پاگل ہے جو کچھ چوچ میں آیا بک رہا ہے، اور اس پر اتنا افسوس نہیں ہے، ماننے والوں پر افسوس ہے۔ میرے بھائی، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رضاعت شریف کو پیشاب بہت آتا تھا، منٹ کو جاتے تھے، تو اب کب تک ڈھیلے لاتے رہیں گے، لے جاتے رہیں گے؟ تو ان کے ایک جیب میں چھوٹے چھوٹے ڈھیلے رکھتے تھے، اور دوسرے ڈھیل، اور گڑ بھی بہت خوشی سے کھاتے تھے، تو دوسرے جیب میں گڑ کی ڈلیاں رکھتے تھے۔ کبھی پیشاب کو بیٹھے تو گڑ سے طہارت کر لیتے تھے، اور کبھی بے خودی میں ڈھیلا منہ میں لے کے گڑ سمجھ کے چوستے رہتے تھے۔ اب آپ بتائیے، ایسا کوئی نبی ہو سکتا؟ پھر سرکار کے بعد کون نبی آ سکتا ہے؟ سرکار خاتم النبیین ہیں۔ آپ ساری نبوتوں کو، سارے نبوتوں کے سلسلے کو اور رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے۔ جب عمر فاروق کے جیسا فاروق اعظم نبی نہیں ہو سکا تو یہ ادھر کیڑے مکوڑے کیسا نبی بن سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ میری صداقت کی یہ بات لکھ لو، سن لو کہ میری محمدی بیگم سے شادی ہوئیں گی۔ محمدی بیگم کوئی تھی ہوگی بیچاری، اس سے شادی ہوگی۔ اس کے باپ نے کیا کیا؟ دوسرے سے شادی کر دی۔ اب لوگ بولے حضرت وہ تو ادھر چلے گئی، بولے نہیں، وہ مرے گا، اس کا شوہر تو پھر میں کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ یہی غائب ہو گئے۔ اس کا شوہر بہالا، ان کے مرنے کے بعد بھی بہت دن زندہ رہا۔ اب ان کے مریدوں سے پوچھے، ان کے ماننے والے بغلولوں سے پوچھے کہ ارے بھائی، تمہارے مرشد تو بولے اس سے شادی ہوئی گی، وہ بھی چلے گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو کہا نہیں، ہمارے حضرت جو بول رہے ہیں وہ بالکل صحیح، قیامت تک محمدی بیگم کی کوئی نہ کوئی بیٹی، حضرت کے کوئی نہ کوئی پشت کے بعد کسی نہ کسی سے شادی ہوئی گی۔ معجزہ دیکھو ان کا جی، غور کیجیے آپ، کتنی مسخرے پنے کی باتیں بولوں ان کی، اور کیسے ان کے بارے میں ان کے عقلوں کے اوپر جو پتھر پڑے ہیں اس کو کیسے ہٹائیں گے۔ اسی لیے یہ جلسہ اس لیے ہی نہیں رکھیں کہ ان کے ساری باتیں بیان کریں، ہم ان کے ماننے والوں سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں کہ وہ توبہ کریں، آ جائیں، اور جیسا کہ ہم اس سے پہلے اعلان ہوا، ہم تم کو آج بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، مگر اگر تم اسی حال میں مر گئے تو پھر تمہارے لیے دنیا کچھ مل جائے گی مگر آخرت پوری کی پوری برباد ہو جائے گی۔ یہ مذہب جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ انگریزوں کی پالی ہوئی نسل ہے اور انگریزوں کی ناجائز اولاد ہے، اور یہ انگریزوں کی جو ناجائز اولاد ہے وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں مگر حقیقت میں مسلمان نہیں، اور یہ ہم کو بھی مسلمان نہیں مانتے، اور ہم کو نہ ماننا بہت اچھا ہے۔ ہم تمہارے ماننے سے مسلمان نہیں، تمہاری تصدیق کی ہم کو ضرورت نہیں، ہم اللہ کے فضل سے اس
اسلام پر قائم ہیں، جس اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے تم بھی ایمان لاؤ، ہم ویسے ہی ایماندار لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک وقت ان کو کسی فائل پہ اللہ میاں سے دستخط لینے گئے، غور کیجیے آپ، تو اللہ میاں کا قلم نہیں چلا کرتے، تو جھٹکے، تو صبح کو اٹھے تو ان کے کپڑوں پہ اللہ میاں کے قلم کی سیاہی پڑی ہوئی تھی، اور لوگ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان گاؤں میں چند ٹکروں کو دیکھ کر پھسل جا رہے ہیں۔ ابھی میں گیا تھا اڑیسہ، وہاں برہمپور میں پروگرام تھا، وہاں معلوم ہوا کہ وہاں ایک بستی کے 3000 مسلمان قادیانی ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ جہاں ایسے نالائقوں کو بھیجتا ہے اللہ والوں کو بھی بھیج دیتا ہے۔ تو بعض اللہ والے جو وہاں گئے جماعت کے لوگ، تو وہاں انہوں نے جو محنت کی وہ 3000 کے 3000 واپس آ گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ محلے میں دیکھیں اور ان سے بائیکاٹ کریں۔ آپ بتائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کرنے والا کیسا مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو میں زیادہ وقت اس لیے بھی نہیں لیتا کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، اپنی بات تو چلتے ہی رہتی ہے، تو اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے محلوں میں ان لوگوں کے کسی جلسے کو ہونے نہیں دینا، اور اپنے بچوں کو ان سے بچانا۔ آج کل مختلف الخیال لوگ اپنے اپنے مدرسے کھول کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور بچوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم کو پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم عیسائی مشنری اسکولوں میں چلے آتے ہیں اور بچے جو ہے سب کچھ ہوتے ہیں مگر مسلمان نہیں رہتے، نہ عیسائی رہتے نہ مسلمان رہتے۔ تو اس لیے ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور دین کی حفاظت کریں۔ اسلام کی حفاظت تو اللہ کر رہا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ضیاء الحق جبکہ زندہ تھے، پاکستان کے صدر صاحب مولانا علی میاں مدینہ شریف کو گئے تھے، یعنی حج کے لیے گئے تھے یا کسی کانفرنس کے لیے، تو مدینہ شریف میں وہ وہاں آرام کیے تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ تم نے ہماری حفاظت کے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہماری حفاظت کا کیا اہتمام کیا ہے۔ تو اب یہ نیند میں سے اٹھے، یوں تو سرکار کی حفاظت کی کیا ضرورت، مگر بتانا یہ تھا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے۔ تو میرے بھائی، وہ جب واپس ہوئے تو ضیاء الحق کو انہوں نے کہا بھیجا، فون کیا کہ میں کراچی جا رہا تھا سیدھا انڈیا، میں کراچی پر ٹہل رہا ہوں، آپ سے کچھ بات بولنا ہے، حضور کا پیام پہنچانا ہے۔ تو وہ اپنے مقام سے، یعنی اسلام آباد سے کراچی آئے اور مولانا سے ان کی ملاقات ہوئی، تو مولانا نے